اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج ہم بتاتے ہیں آپ کو ناظرین کہ عشرہ مبشرہ کون کون ہیں، کن کو کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عشرہ کہتے ہیں 10 کو، اور مبشرہ، ٹھیک ہے، مبشرہ کہ جن کو خوشخبری دی گئی ہو۔ عشرہ اس کی صفت ہے مبشرہ، کیونکہ گرامر کی بات ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ موصوف صفت کا ایک ہونا ضروری، یعنی ایک صیغہ ہونا ضروری ہے، تو عشرہ مبشرہ اس کا مطلب ہے کہ 10 وہ شخصیات کہ جن کو جیتے جی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ ہمارے بچوں کو ناظرین مختلف ایکٹریسز کے نام یاد ہوتے ہیں، کھلاڑیوں کے نام یاد ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جی فلاں ملک کے فلاں کھلاڑی وہ بھی یاد ہوتا ہے، لیکن عشرہ مبشرہ کون تھے، خلفائے راشدین تک کے نام یاد نہیں ہوتے، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، ائمہ اہل بیت اطہار ہمیں نہیں پتہ ہوتا، تو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ عشرہ مبشرہ ناظرین وہ 10 صحابی کون کون ہیں؟ سب سے پہلے خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق، نمبر 2 حضرت عمر فاروق، نمبر 3 حضرت عثمان غنی، نمبر 4 حضرت مولا علی، نمبر 5 حضرت طلحہ بن عبید، اور اس کے علاوہ ناظرین نمبر 6 حضرت زبیر بن عوام، نمبر 7 حضرت عبد الرحمن بن عوف، نمبر 8 حضرت سعد بن ابی وقاص، نمبر 9 حضرت سعید بن زید، نمبر 10 حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ وہ ہیں ناظرین کہ جن کو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے جیتے جی جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ ناظرین و سامعین، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں اور بھی کئی مرتبہ جنت کی خوشخبری عطا فرمائی گئی۔ ظاہر ہے کہ ایک مرتبہ بھی جنت کی خوشخبری ملی تو ناظرین ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ ویسے تو تمام صحابہ کرام یہ وہ ہیں کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے اچھائی کا وعدہ کر لیا، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، چاہے فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ ٹھیک ہے، درجات کی جو درجہ بندی ہے، درجات کا جو تفاوت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن بہرحال ناظرین تمام صحابہ ان سے اچھائی کا وعدہ، اور یہ 10 خوش نصیب صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین کہ جن سے جیتے جی جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل، اور اس کی آیت نمبر ناظرین 14 ہے، آیت نمبر 14 ہے۔ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، آپ باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہے، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اقرأ کتابک، کتابک پڑھیں گے،
وقف کی صورت میں کتابک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے نا، کاف کو ساکن کریں گے۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ حسیبن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں حسیبہ پڑھا جائے گا۔ دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے، اسی لیے وقف کی صورت میں حسیبہ۔ آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف اندر 14 لکھا ہوا ہے، 14، تو آیت نمبر 14 14 یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ اقرأ پہلا کلمہ ہے، کتاب دوسرا، کا تیسرا، کفا چوتھا، بی پانچواں، نفسی چھٹا، الیوم ساتواں، علا آٹھواں اور حسیبہ نواں۔ کل یہاں پر 9 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ اقرأ، اچھا ایک چیز، دو چیزیں ناظرین اس کلمے میں غور فرمائیں۔ نمبر 1، یہاں پر قاف ساکن ہے، لیکن یہ حرف قلقلہ ہے، اور جب حرف قلقلہ جو ہے نا ساکن ہو تو ادائیگی کے وقت آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے، اس طرح جنبشوں کی آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہو، متحرک بھی معلوم نہ ہو لیکن آواز لوٹتی بھی ہو، جیسے اقرأ، اقرأ، اقرا نہیں، اقرأ۔ پھر را پر زبر ہے، را پر زبر یہ پیش ہو تو آپ جانتے ہیں کہ را کو پر پڑھتے ہیں۔ را کے بعد حمزہ ہے، حمزہ ساکن ہے، حمزہ جب بھی ساکن ہو اسے جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ اقرأ کتاب، تا کھڑا زبر تا اور تا الف زبر تا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ کتابہ علیحدہ ہے، کا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے کتابک، اور رکیں گے تو کتابک، کتابک پڑھا جائے گا۔ کفا، کفا بی، نفسی کا، بی علیحدہ، نفسی علیحدہ اور کا علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے بنفسی کا۔ الیوم، بنفسی کا میں کاف پر زبر ہے، اس سے الیوم کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے، اسے ہم پڑھیں گے بنفسکل، یوما، یوما نہیں یوما، واو لین ہے، کفا بنفسکل یوما۔ علا علیحدہ ہے، کا علیحدہ ہے، اصل میں ہے علا، لیکن کا کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو علی پڑھا گیا، تو ملا کر پڑھیں گے علیک، حسیبن، اور وقف کریں گے تو حسیبہ پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں تو ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ، کتابک، کفا بنفسک الیوم بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ ناظرین و سامعین، یہ آیت نمبر 14 ہے۔ اچھا جی، اب سب سے پہلے حسیبہ کو ذرا صحیح کر لیتے ہیں۔
اچھا جی، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسما. اسما اس میں کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ تو پہلا اسم ہے کتابہ. پہلا اسم ہے کتابہ. دوسرا اسم ہے کا ضمیر. اور تیسرا اسم ہے نفسی. اور کا ضمیر نمبر 2 آئے گا. چوتھا ہے الیوم. کا ضمیر نمبر 2 آئے گا. اور پانچواں ہے حسیبہ. تو کل 5 اسما موجود ہیں. نمبر 1 کتابہ. نمبر 2 کا ضمیر. نمبر 3 نفسی. نمبر 4 الیوم. اور نمبر 5 حسیبہ. ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، تو کہیں جائے گا مت. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. اور ناظرین یہاں پر ہم نے اسما لکھے، اور اب ہم دیکھتے ہیں افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل اقرأ. پہلا فعل ہے اقرأ. دوسرا ہے کفا. 2 افعال ہیں، اقرأ اور کفا. اقرأ اور نمبر 2 کفا. اچھا جی، یہ 2 افعال ہو گئے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو ناظرین پہلا حرف ہے بی، اور دوسرا حرف ہے علا. تو 2 حروف ہیں، بی اور علا. بی اور علا. اچھا جی، سب سے پہلے ناظرین ہم چلتے ہیں اسما کی جانب. تو پہلا اسم ہے کتابہ. کتاب کہتے ہیں ما بین الدفتین، 2 جلدوں کے درمیان جو واقعات ہوں، جو ناظرین احکامات ہوتے ہیں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں عام طور پر کتاب کہا جاتا ہے. جس طرح ہمارے سامنے کئی بکس رکھی ہوئی ہیں. تو ناظرین کتاب اور کتب اس کی جماعت، یہ کتاب ایک کتاب، کتب بہت سی کتابیں. اچھا میں آپ کو عرض کروں کہ کتاب عام طور پر کتب اور کتاب دونوں کے دونوں ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. کتب اور کتاب. جی تو ناظرین آج آپ دیکھیں کہ 5 اسما، 2 افعال، 2 حروف، تو کل ملا کر 9 کلمات ہیں. اچھا جی، اب یہاں پر کتاب سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ قرآن کو بھی کتاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کتابی صورت تو ہوتی ہے نا، تو قرآن کو بھی کتاب کہا جاتا ہے. یہاں پر جو ہے وہ کتاب سے مراد کیا ہے؟ یہاں کتاب سے مراد کتاب ہی ہے، لیکن نوشتہ، لکھا ہوا، جس میں انسان کا، ہر انسان کا نامہ اعمال لکھا ہوا ہوتا ہے. تو وہ کتاب مراد ہے کہ وہ کتاب ان کو ان کے حوالے کی جائے گی. وہ نوشتہ لکھا ہوا ان کے حوالے کی جائے گا. وہ کس صورت میں ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو خبر ہے، لیکن لکھا ہوا حوالے کیا جائے گا. اس کے بعد ہے کا ضمیر. واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے. واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، اور منفصل ہو تو ناظرین انتا کی شکل میں ہوتی ہے. کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے.
تو آپ تجھے اپنے. نفس، نفس کا معنی نفس بھی ہوتا ہے، نفس کا معنی ناظرین جان بھی ہوتا ہے. نفس بمعنی نفس کے میں نے اس لیے کہا کہ قرآن کریم میں ہے نا، مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو نفس امارہ کا ذکر ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ نفس امارہ جس سے ہمیشہ ہمیں پناہ مانگنی چاہیے. پھر آتا ہے ناظرین نفس ملہمہ، ٹھیک ہے نا، نفس ملہمہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کبھی گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی نیکی کی طرف آ جاتے ہیں. گناہوں کی طرف جاتے ہیں تو پھر نفس جو ہے وہ کبھی نیکی کی طرف آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے نفس ملہمہ کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، لا اقسم بالنفس اللوامہ، مجھے قسم ہے نفس لوامہ کی، لوامہ ملامت کرنے والا. پھر ایک درجہ آتا ہے ناظرین نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، ٹھیک ہے، اور ارجعی الی ربک راضیۃ، پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے راضیہ، نفس راضیہ، پھر مرضیہ، ٹھیک ہے. تو اس معنی میں بھی نفس استعمال ہوتا ہے، اور نفس جان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ناظرین جان کے معنی میں ہم نفس تو استعمال نہیں کرتے، لیکن نفوس استعمال کرتے. اس کی جمع آتی ہے نفوس اور انفس. تو نفوس ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم کسی پاکیزہ ہستیوں کا نام لے رہے ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، یعنی پاکیزہ ہستیاں ہیں. تو نفوس اور نفس، نفس کے معنی میں بھی ناظرین عام طور پر ہم دعا کرتے ہیں مولا ہمیں نفس امارہ سے محفوظ فرما، ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما، ہم دعا بھی کرتے ہیں. تو نفس اور نفوس گویا کہ الگ الگ معنی میں اردو میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں اگلا اسم ہے الیوم. یوم کہتے ہیں دن کو، یوم کہتے ہیں دن کو، اور اسی یوم پر آپ الف لام لگا دیں تو یہ الیوم ہو جائے گا. تو الیوم کا معنی ہوتا ہے آج کا دن، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں ٹوڈے، ٹھیک ہے نا، آج کا دن. تو اسے ہم کہتے ہیں الیوم عربی میں. اور یہاں پر بھی مراد قیامت کا دن ہے، کہ جب کہا جائے گا کہ بھائی پڑھ اپنا نوشتہ، آج تو اپنے آپ کے لیے آج کے دن کافی ہے. تو آج کا دن یہ مراد ہے کہ وہ قیامت کا دن ہوگا جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا. تو ناظرین یوم اور ایام یہ دونوں کے دونوں ہم عام طور پر اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں. یوم اور ایام. اس کے بعد حسیبہ. حسیب فعیل کے وزن پر ہے. آپ جانتے ہیں کہ دو زبر، دو پیش، دو زیر جو ہے وہ عامل کی وجہ سے، عامل کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو دو زبر ہوتا ہے، ڈیمانڈ ہوتی ہے تو پیش ہوتا ہے یا زیر ہوتا ہے. تو یہاں پر عامل کی ڈیمانڈ تھی کہ دو زبر ہوں تو حسیبہ. ویسے ہی حسیب کے وزن، حسیب جو ہے فعیل کے وزن پر آتا ہے، اور فعیل کے وزن پر جو اسم آتا ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ عام طور پر اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا، ٹھیک ہے. تو حسیب حساب کرنے والا، حساب لینے والا، اور حسیب یعنی حساب لینے والا. آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں افعال کی جانب. پہلا فعل ہے اقرا. اقرا فعل امر حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر. فعل امر وہ فعل ہے کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا آرڈر دیا جائے، حکم دیا جائے. تو ناظرین اقرا کا معنی ہوگا پڑھ، یعنی انسان سے کہا جائے گا پڑھ. تو اقرا کا معنی تو پڑھ یا آپ پڑھیں، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. کفا فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ کافی ہے، وہ کافی ہے. ناظرین و سامعین اس کے بعد ہم چلتے ہیں حروف کی جانب. تو پہلا حرف ہے با یعنی بی. تو بی ساتھ، مدد، تعاون، عوض کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور مقابلے کے معنی میں بھی ہوتا ہے، یا اور بعض اوقات کا کو کی کے معنی میں بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ بنفسک میں جو بی ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ فقط تحسین کلام کے لیے یہاں پر استعمال ہوا ہے. اس کے بعد ہے ناظرین علا. علا جو ہے استعلا یعنی بلندی کے لیے آتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر. ہم کہتے ہیں چھت پر، چھت کے اوپر، چھت پر، زمین پر. تو پر یا اوپر اس کا معنی کیا جاتا ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ 5 اسماء، 2 افعال، 2 حروف، 9 کلمات میں کل 3 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. کون کون سے؟ کتاب اور کتب نمبر 1، نمبر 2 نفس اور نفوس،
اور نمبر 3 یوم اور ایام۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ حمزہ قاف زیر اق، را حمزہ زبر را، اقرا، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا یا تا الف زبر تا، با زبر با، کاف زبر کا، کتابک، اقرا کتابک، یہاں رکیں گے تو کتابک پڑھیں گے۔ کفا، کاف زبر کا، فا کھڑا زبر فا، کفا، با زیر بی، نون فا زبر نف، سین زیر سی، کاف لام زبر کل، بی نفسی کل، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوما، کفا بنفسی کل یوما، عین زبر عا، لام یا زبر لئی، کاف زبر کا، علیکا، حا زبر حا، سین یا زیر سی، با دو زبر بن، حسیبن، یہاں وقف کریں گے تو حسیبہ پڑھیں گے۔ ناظرین و سامعین، چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے ناظرین حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو عرض کروں کہ آپ سوچتے ہوں گے، بلکہ آپ کو تو علم ہوگا کہ ہم حرف پہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمہ، آسان فہم ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی آسان انداز میں ہم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا ریزن یہ ہے ناظرین کہ ہم میں سے ہر ایک کو، عوام الناس کو شوق ہوتا ہے کہ ہم قرآن کی جو عربک ہے ہم وہ سیکھیں، اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو لفظی ترجمہ آنے کے باوجود بھی یہ ہوتا ہے ناظرین کہ ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا۔ جب کلمات کا ہر کلمے کا علیحدہ علیحدہ ترجمہ کرتے ہوئے آپ آپس میں ملائیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ تو اسی لیے ہم آسان فہم بامحاورہ ترجمہ عرض کرتے ہیں تاکہ آپ کو ترجمہ صحیح سمجھ میں آئے۔ اچھا، ترجمہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر ناظرین اس کا شان نزول کیا ہے، اس کی ڈیٹیل کیا ہے، تو وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ہم تینوں چیزیں اس لیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے لیے قرآن سمجھنا جو ہے وہ انتہائی آسان ہو جائے۔ تو ناظرین سب سے پہلے ہم حرف پہ حرف ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ اقرأ، تو پڑھ، کتابہ کتاب، کا اپنی، کفا کافی ہے، بی کا معنی کچھ بھی نہیں، نفسی جان، کا تیری، الیوم آج کے دن، علا پر، کا تیرے، حسیبہ حساب لینے والی۔ ناظرین یہ حرف بہ حرف ترجمہ ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اپنا اعمال نامہ پڑھ لو، آج تم خود ہی اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہو۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اب انشاءاللہ ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، اب ہم چلتے ہیں تفسیر کی جانب،
اور تفسیر جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے وہ ناظرین آیت نمبر جو 12 تھی، آیت نمبر 12، اس کی تفسیر ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، اور میں اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں کیونکہ متن اور ترجمہ پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں تاکہ ناظرین بار بار ایک چیز ریپیٹ نہ ہو۔ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا اور دن کی نشانی کو روشن بنا دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور سالوں کی گنتی اور حساب کو جان لو، اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ اب ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس آیت میں یہ بتایا کہ ہم نے تمہارے لیے رات اور دن کی دو مختلف ڈیفرنٹ نشانیاں، ڈیفرنٹ سائنس ہم نے آپ کے لیے بنا دیے ہیں، اور فرمایا کہ رات کی نشانی اندھیرا ہے اور دن کی نشانی روشنی ہے۔ اللہ رب العالمین کتنا کریم ہے ناظرین، انسان کو کسی اور مخلوق سے نہیں فرمایا کہ ہم نے تیرے لیے اس انسان کو بنایا ہے، لیکن ساری مخلوقات کے لیے آپ سورہ نحل اٹھائیں، ہم تو اس سے پہلے تفسیر کر چکے ہیں، 14واں پارہ ہمارا گزر چکا ہے۔ سورہ نحل میں ناظرین اللہ رب العالمین نے کیا کیا چیزیں بیان فرمائی ہیں، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اونٹ کا ذکر ہے، گدھے گھوڑے کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ ناظرین سواریوں کا ذکر ہے، جو اس وقت جو ہے وہ سواریاں استعمال ہوتی تھیں، جن جانوروں کو بطور سواری استعمال کیا جاتا تھا اور بوجھ لاتے تھے، آج بھی ہم بوجھ لاتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ ناظرین کھیتی باڑی کا، باغات کا، شہد کی مکھی کا، پہاڑوں کا، اور آسمان سے پانی برسانے کا، اور اس کے علاوہ جو جتنی سبزیاں، فروٹس ناظرین اگتے ہیں، پودے اگتے ہیں، ان تمام چیزوں کا ذکر، سورج چاند ستارے ہر چیز کا ذکر فرمایا کیا کہ یہ تمہارے لیے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، ہم نے تمہارے لیے زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے، ہم نے انسان تیرے لیے مسخر کیا ہے، تیرے لیے مسخر کیا ہے۔ کتنا کریم ہے اللہ رب العالمین، اور انسان کتنی اعلیٰ مخلوق ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی اور مخلوق سے نہیں فرمایا کہ ہم نے انسان تیرے لیے پیدا فرمایا، لیکن انسان سے فرمایا اس پاک کتاب میں کہ یہ ساری چیزیں ہم نے تیرے لیے مسخر کر دی ہیں، یہ تیرے لیے ہیں۔ تو ناظرین یہاں پر رات کی نشانی اندھیرا ہے اور دن کی نشانی روشنی ہے۔ رات کو اس لیے بنایا کہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو اس لیے بنایا کہ تم اس میں رزق حلال تلاش کرو، اور روشنی میں اس رزق کو تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے، اور تاکہ تم رات اور دن کے اختلاف سے اپنے لیے ہفتے کے دنوں، مہینوں اور سالوں کا شمار کر سکو، اور رات اور دن کے اوقات کا تعین کر سکو۔ ظاہر ہے کہ ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، تو دن رات جب پورا گزرتا ہے تو ناظرین گویا کہ 24 گھنٹے، یعنی ہمارا ایک حساب کتاب ہوتا ہے نا، تاریخ جو ہے وہ عام طور پر ناظرین جو انگریزی تاریخ ہے سن عیسوی کے اعتبار سے، تو ظاہر ہے کہ وہ 12 بجے کے بعد چینج ہو جاتی ہے رات میں، اور جو ہجری تاریخ ہے ناظرین سن ہجری کے اعتبار سے، وہ عام طور پر مغرب کے بعد، غروب آفتاب کے بعد چینج ہو جاتی ہے۔ لیکن بہرحال ہفتے کا پورا دن، اتوار کا پورا دن، تو یہ دنوں کا حساب رات اور دن کے حوالے سے ہی ہم کر سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے مثال کے طور پر آپ بزنس کر رہے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، تو ہر اس میں دن رات کا حساب ہوتا ہے۔ ظاہر بزنس کرتے ہیں تو آج کے دن مجھے کیا کرنا ہے، کل کے دن کیا کرنا ہوگا، پرسوں کیا کرنا ہوگا، پورا مہینہ ایک ٹاسک ہوتا ہے، ایک ہدف ہوتا ہے پورا۔ اسی طریقے سے جو لوگ ملازمتیں کرتے ہیں، کہیں پر امپلائیز ہوتے ہیں، تو ناظرین ان کا ایک ایک دن بڑا قیمتی ہوتا ہے، بلکہ ایک ایک گھنٹہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ کئی گھنٹوں کے ہاورز کے اعتبار سے جو ہے وہ سیلریز ملتی ہیں، کہیں پر جو ہے وہ دن میں اتنا کام کریں گے تو آپ کو سیلری ملے گی، کہیں پر روزانہ کی بنیادوں پر ہوتا ہے، کہیں ویکلی ہوتا ہے، کہیں منتھلی ہوتا ہے۔ تو دنوں کا حساب، یعنی کوئی بھی حساب کر لیں تو دنوں کا حساب ہوگا، تو دنوں کا حساب رات اور دن سے ہوگا، اور سورج چاند اس میں مین کردار ادا کرتے ہیں۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے عرش کے نور سے سورج اور چاند کو پیدا فرمایا، بس یہ دونوں شمس کی طرح روشن تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں جس چیز کو شمس ہونا تھا اس کو تمام دنیا کے مشارق اور مغارب جتنا بنایا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں
قمر ہونا تھا یعنی چاند ہونا تھا تو اس کو شمس سے حجم اور ضیاء میں کم بنایا، اور چونکہ یہ ہم سے بہت فاصلے پر ہیں اس لیے ہم کو یہ حجم میں بہت کم دکھائی دیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ سورج اور چاند اپنے اصل حجم اور اصل ضیاء پر باقی رکھتا تو رات اور دن کا فرق معلوم نہ ہوتا، نہ کام کرنے والے کے لیے اس تعیین کا ذریعہ ہوتا تاکہ وہ کب تک کام کرے، اور نہ روزے دار کے لیے علامت ہوتی کہ وہ کب تک روزہ رکھے، نہ عورت کی عدت کے لیے کوئی معیار اور پیمانہ ہوتا، نہ نماز اور حج کے اوقات کی تعیین کی معرفت کا کوئی ذریعہ ہوتا، اور نہ قرض ادا کرنے اور وصول کرنے کی کوئی حد کا ذریعہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا سلسلہ قائم کیا اور نظام کائنات کے لیے تقویم بنا دی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے، اس نے اپنے بندوں کی ضروریات کے مطابق شمس کا نور اپنی اصل پر باقی رکھا اور چاند کے نور کو کم کر دیا۔ اور یہاں پر ناظرین میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اس آیت کریمہ میں آپ یہ دیکھیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ کہ ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے۔ اب اس میں ذرا سا غور فرمائیں تو ناظرین ایک نظام ہے نظام شمسی جسے سورج کا نظام کہتے ہیں، ایک نظام ہوتا ہے نظام قمری جسے چاند کا نظام کہا جاتا ہے۔ تو ہم تو ایسے ہیں کہ ہمارے پاس دونوں نظام ہیں نا، نظام ہجری بھی ہے، نظام قمری بھی ہے اور نظام شمسی بھی ہے۔ یہ کلیدہ بات ہے کہ ہم نے اس کو انگریزوں کا مہینہ بنا دیا، ایسا نہیں، یہ دونوں مہینے دونوں سال یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں دونوں کا اعتبار کیا جاتا ہے، ایسا نہیں اگر وہ انگریزی ہوتا تو اس کا اعتبار ہم نہ کرتے، ظاہر ہے کہ اس کا تعلق شمس سے ہے، سورج سے ہے۔ تو مثال کے طور پر کچھ ہماری عبادات ایسی ہیں کہ جن کا تعلق سورج سے ہے، مثال کے طور پر سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے ہے۔ مثال کے طور پر کیا، یعنی نماز سب سے اہم نماز ہے، تو نماز ظاہر ہے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کا وقت ہوتا ہے، جب سورج طلوع ہونے کا وقت ہوتا ہے تو فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر سورج زوال پر آتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی جسے زاویہ کبریٰ کہتے ہیں اس پر آتا ہے، پھر زوال کی طرف جاتا ہے تو ناظرین پھر ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر سورج اپنے سایہ اصلی سے اس کا دگنا ہو جائے تو پھر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، سورج غروب ہو تو پھر مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری سورج کے ساتھ ہیں۔ اسی طریقے سے ناظرین اگر دیکھا جائے تو روزے کا معاملہ وہ چاند کے ذریعے ہے، چاند نظر آئے تو روزہ رکھا، ٹھیک ہے نا، ماہ رمضان شروع ہو گیا۔ اچھا اسی طریقے سے پھر روزے کا خاص تعلق سورج کے طلوع غروب سے ہے، یہاں پر بھی دیکھیں سورج کا معاملہ ہے، یعنی آپ صبح صادق جب ہوتی ہے تو آپ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، اور سورج غروب ہوتا ہے تو افطار کا وقت ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی آپ کے۔ اسی طرح جو حج کے معاملات ہیں تو حج ظاہر ہے کہ ماہ ذی الحجہ کی جو 8 تاریخ ہے اس سے شروع ہوتا ہے مینا کا معاملہ، تو وہ بھی ناظرین چاند کے تعلق سے ہے۔ عورتوں کی عدت کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ چاند کے تعلق سے ہوتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ دونوں نظام یہ اسلامی نظام ہے، اور ہماری عبادت کا تعلق جو ہے وہ دونوں نظاموں سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان میں غور اور فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں۔ ناظرین نمبرز اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہوں گے، آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں سو لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صاحب سے جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اہتدی فانما نہیں، یہاں سے اقرأ کتابک، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، علیک حسیبا، علیک حسیبا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی تانتلے والا سے۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ جزاک اللہ خیر۔ چلتے ہیں ناظرین اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. جبریش بیٹا کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ. سنائیے بیٹا. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی بلکہ ایک کالر اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی چکوال سے. جی سنائیے. جی آپ پڑھا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی آپ پڑھا دیں. میں پڑھا رہا ہوں، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ کتابک اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. علیک حسیبا. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹڈ ریکاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں www.arYQTV.tv پر، اور ہمارا انسٹاگرام ہے، فیس بک پیج ہے، یوٹیوب، اور خاص طور پر یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے کا کوئی بھی ایپیسوڈ دیکھنا چاہیں تو ناظرین آپ نام کے ساتھ، اس پروگرام کے نام کے ساتھ، ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.